بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، پاکستان کے اندر دوبارہ سے دشمنوں نے گھات لگا لی ہے اور پاکستان کا جو امن ہے اس کو تاحوالا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے کے اندر اب تک کی جو انتہائی پریشانی کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے اپر دیل مالاکنڈ ڈویژن کے پی کے اندر دوبارہ سے اٹیک کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی اور بہت ہی ایک پریشانی کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر اب تک کی خبریں ہیں اس کے اوپر ہم آج کے ویلاگ میں جائزہ لیں گے۔ ناظرین، آج 13 اگست ہے اور ضلع اپر دیر مالاکنڈ ڈویژن کے اندر آئی ڈی لگا کے انہوں نے کیا ہے کہ اٹیک کیا ہے سیکیورٹی فورسز کے اوپر، جس کے اندر جو ہے وہ 2 جوان شہید ہو گئے اور ایک زخمی ہوا ہے، اور ایک اور جگہ پہ آئی ڈی لگائی ہے۔ آئی ڈی ہوتی ہے امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس، یعنی لگا کر یہ چلے جاتے ہیں، اوپر سے گاڑی گزرتی ہے اور پھر جو لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آئی ڈیز لگا کے لینڈ مائنز لگا کر انہوں نے بہت ہی زیادہ سیکیورٹی فورسز کو بلیڈ کیا ہے پچھلے اتنے 15-17 سالوں کے اندر۔ یہ دوبارہ سے ضلع اپر دیر کے اندر انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جو 1 مہینے سے بیٹھے ہوئے تھے احتجاجی لوگ ادھر، ان کے ساتھ جو ایک 16 رکنی حکومتی پارلیمانی ایک ٹیم تھی جو عثمان زئی مشران کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی اکرم خان درانی کی سربراہی میں، ان کے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ 14 اگست کو سیلیبریٹ کریں گے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم کچھ دنوں کے اندر اندر دوبارہ سے یہ اپنی دکانیں بھی کھولیں گے اور سارے معمولات جو ہیں ان کو بہتر طریقے سے چلائیں گے۔ تو یہ جو چیز ہوئی ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے اٹیک کر دیا سیکیورٹی فورسز کے اندر، لگتا ہے کہ دوبارہ سے ان کی ری ایمرجنس ہو رہی ہے طالبان کی، جو کہ بہت ہی ایک سنجیدہ پریشانی کی بات ہے پاکستان کے لیے۔ اور یہ ایسے نکلتے نہیں ہیں یہ لوگ نا، ٹی ٹی پی والے ہوں یا کوئی بھی دہشت گرد ہوں۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ ٹیررزم سے متعلقہ ہی بات، جو امریکن سینٹ کام کے سابقہ سربراہ ہیں جنرل میکنزی کہتے ہیں کہ امریکہ کا افغانستان سے نکلنا بہت بڑی تاریخی غلطی ہے امریکہ کی، ان کو ادھر سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دوحہ کے اندر ڈائلاگ چل رہا تھا وہ امریکہ کا اور طالبان کا، افغانی طالبان کا، وہ بہت بڑی ایک غلط موو تھی امریکنز کی۔ تو یہ بات کی ہے تو کوئی جنرل میکنزی کو بتائے کہ امریکہ نے اپنی کاسٹلیسٹ وار لڑی ہے افغانستان کے اندر اور اتنا نقصان اٹھایا ہے، اتنے امریکی روز خودکشیاں کرتے تھے، اتنے امریکی جو ہے وہ آج بھی امریکہ کی گلیوں کے اوپر پاگلوں کی طرف پھرے جن کا کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ اور امریکہ جو ہے اس نے تو پورا زور لگا لیا، خود امریکہ نے، نیٹو نے، انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس نے، یعنی جب اوباما کی بات تھی، اوباما آیا وہ بھی ٹروپس نکالنا چاہتا تھا، لیکن ہیلمند کی وہ سرج ہوئی، کتنی دفعہ انہوں نے آپریشنز کیا، پورا زور لگایا، جو جتنا زور امریکہ کا تھا پوری امریکی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ زور انہوں نے ادھر لگایا ہے، لیکن شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔ جب ان کی کوئی پیش نہیں گئی تو پھر وہ ادھر سے جا کے نکلے ہیں۔ جنرل میکنزی صاحب، آپ کی جیسے جو جنرلز ہیں انہوں نے امریکہ کو ادھر مروایا اور امریکہ کو یہ اپنا اتنا بڑا قبرستان دیکھنا پڑا ہے۔ تو یہ جنرل میکنزی کی سٹیٹمنٹ تھی۔ اس کے ساتھ یہ کہا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے، افغان حکومت کے ترجمان نے، کہ یہ جو ایمن الظواہری ہے یہ تو کوئی مرے نہیں افغانستان کے اندر، کوئی ہمارے پاس شواہد ہی نہیں ہے، یہ امریکہ بھونڈی بات کر رہا ہے، فالس بات کر رہا ہے۔ تو ادھر ہم جو پاکستان کی جو ریاست کے کچھ ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایئر کوریڈور دیا ہے، تو بھئی وہ تو بندہ مرا ہی نہیں ہے۔ افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ ایمن الظواہری کی جو موت ہے وہ بذات خود ایک مشکوک سی بات ہے، تو اس کے اوپر بھی سوچنے کی بات ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ بھارتی جو فوج ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، خودکش حملہ کیا راجوری کے اندر، اور اس کے اندر 4 لوگ ان کے فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور میجر سمیت 3 لوگ جو زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ فروری 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کسی بھی آرمی کیمپ کے اوپر ہونے والا دوسرا بڑا حملہ ہے۔
بات یہ ہے کہ آپ ان کو لمحہ لمحہ بلیڈ کریں، آپ روز ان کو ماریں، اور پوری کی پوری کشمیر کی گلیاں جو ہے لہو لہان ہے، پورا جو کشمیر ہے جب سے یہ بنا ہے تب سے لے کر آج تک تو بہت ہی لاکھوں کے حساب سے کشمیریوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ صرف 1989 سے لے کر ابھی تک 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ جب آپ ان کو مار رہے ہیں، 5 اگست 2019 سے آپ نے ان کو قید کیا ہوا ہے، تو ان سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو آگے سے پھول برسائیں گے؟ وہ بھی آپ کو آگے سے پھولوں کی جگہ بارود برسائیں گے۔ اور یہ جو راجوری کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور ساتھ ایک اور اہم بات آپ کو بتاؤں ناظرین، کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی ہندوستان یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو آزادی کی بات ہے، یہ جو بٹوارا ہوا ہے، یہ جو تقسیم ہند ہوئی ہے، یہ بہت ہی غلط کام ہوا، اس طرح کی بہت ہی غیر مناسب باتیں ہندوستان کی حکومت اور ریاست کر رہی ہے، جس کا ریبٹل جو فارن آفس ہے اس نے دیا ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ابھی تک کی ہے، اس میں سب سے جو تکلیف دہ خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ ٹی ٹی پی کا ری ایمرجنس ہے، جس کے اندر انہوں نے ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اوپر دوبارہ سے حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے اوپر پاکستان کے اندر جو پاور ایچلونز کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوچنا ہوگا، اور ٹی ٹی پی کے لیے جو بھی جواب بنتا ہے ان کو جواب دینا ہوگا۔ اور جیسے جو مشران کے ساتھ، اطمان زئی مشران کے ساتھ جو بات چیت کی ہے اس جرگے نے، پارلیمانی جرگے نے، اس طرح کا کوئی لایا عمل ہو تاکہ اتنی کی ہوئی محنت جو ہے وہ ضائع نہ جائے۔ اور آپ نے موٹر ویز بنائی ہیں، ادھر سوات کے اندر دوبارہ سے ٹورزم آئی ہوئی ہے، تو وہ کی ہوئی محنت ساری ضائع نہ ہو۔ اس کے اوپر انان حکومت کو سوچنا ہوگا، اور جو ملک کو چلا رہے ہیں اس کو بہت ہی سیریس اور امیڈیٹ اور ایمرجنسی بیسس کے اوپر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن کرنا ہوگا۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا، اب ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔